ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، عظمت کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. وہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمارا رازق ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بڑا ہی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا، ان کی توبہ استغفار کرنے والا وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب خاتم النبیین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اور یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا. سامعین محترم، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے سورۃ قاف جو ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن کریم میں چلی آ رہی ہے، 26ویں پارے کی
ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی 50ویں صورت ہے، اس کی چند آیات آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سورت قاف یہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ 45 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم سارے کا سارا ہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن کریم سارا کا سارا ہی انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سامعین محترم، یہ جو 45 آیات پر مشتمل سورت قاف ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ بڑے ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی ابتدا کب ہوئی، کس طرح ہوئی، اس کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور میعاد اور قیام کیا ہے، حساب اور کتاب کے بارے میں، سزا اور عتاب کے بارے میں اس سورت کریمہ میں سورت قاف میں اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، آج کے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم سورت قاف کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے اور سماعت فرمائیں گے۔ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے خطبے میں، عیدین کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں، اور جمعۃ المبارک کی خطبہ جمعہ کی نماز میں اس سورت کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، ہر جمعے کے خطبے میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اہم اور اس میں کتنے زبردست قسم کے احکامات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اس سورت کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قاف، قاف کا معنی قاف ہی کیا جائے گا۔ ان الفاظ کو، ان حروف کو حروف مقطعات میں گنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات دراصل یہ ان مشرکین کو اور نافرمانوں کو، منکرین قرآن کو، منکرین وحی کو، منکرین نبوت کو یہ جواب تھا، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو اس وقت کے عرب کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے فصاحت اور بلاغت کے جو مالک تھے، جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں یہ خود اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو عام سی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے چیلنج کے طور پر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ عام بات ہے، یہ کسی انسان کی کلام ہے، سمجھتے ہو کسی فصاحت و بلاغت کے عربی دان کی یہ بات ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم کیوں نہیں ایسے کرتے، جاؤ ایک سورت اس جیسی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو سمجھتے ہو وہ کرنیے والے ہیں، بلاؤ ان کو، اور ایک اس جیسی، اس قرآن کی ایک سورت جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس جیسی ایک آیت کریمہ ہی لے آؤ۔ تو یہ ان کے لیے چیلنج تھا کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں اس سورت کی ابتدا کی۔ قرآن کریم کی 26 سے زائد صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، فرمایا قاف، اور اس کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتلایا گیا، اللہ اعلم بمرادہ، اے عرب کے فصاحت و بلاغت کے مالکو، یہ تم اپنے آپ کو بہت سمجھدار، عقل مند، پڑھے لکھے سمجھتے ہو، عربی دان سمجھتے ہو، پھر بتلاؤ اس حرف کا کیا معنی ہے۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہا اللہ اعلم بمرادہ، اس کا ترجمہ اور مفہوم، اس کا معنی میرا رب جانتا ہے، پھر آج تک کوئی اس کا معنی تو نہیں بنا سکا۔ تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا کہ تم کس بات کی، کس عرب کی فصاحت و بلاغت کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے اور محمد کریم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے دل اطہر پر نازل کیا ہے، اور یہ اس امت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ھدی للناس، یہ کتاب اس امت کو رہنمائی کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے مجھے قرآن کریم کی، قرآن مجید کی۔ یہ جواب تھا، یہ جواب تھا ان نافرمانوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے یہ کتاب قرآن کریم کسی نے خود بنا لی ہے۔ کہا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اور یہ جواب بھی تھا، جواب یہ تھا کہ ایک دن تم نے فوت ہونا ہے اور مرنے کے بعد ضرور بن ضرور تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا، قرآن کی قسم، قرآن مجید کی قسم ہے، اور یہ حق اور سچ کی کتاب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ایک دن تمہیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھائیں گے۔ اور آگے اس اسلوب کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہوں نے تو بہت زیادہ تعجب کیا، ان جاءهم منذر منهم، کہ ان مشرکین، ان کفار اور قریش مکہ کے پاس، عرب کے لوگوں کے پاس، انہی کی نسل میں سے، انہی قبیلوں کی نسل میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو کافر نافرمان وہ کہنے لگے یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اللہ کا پیغام دینے والا، اللہ سے ڈرانے والا، قیامت سے ڈرانے والا، اور ہمیں مر کر دوبارہ اٹھ کر جی کر اللہ کے سامنے حساب و کتاب پیش ہونے پر جو ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، جو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہا ہے، ہماری نافرمانیوں سے ہمیں ڈرا رہا ہے، جو ہمیں شرک و بدعات سے روک رہا ہے، یہ ہماری ہی قوم کا، ہمارے ہی قبیلے کا، قریش میں سے ہم جیسا انسان ہی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ تو عقل میں بات نہیں آتی، عقل تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ہمیں دوبارہ لٹایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا، اپنے شرک اور کفریات کا جواب دینا پڑے گا، اس کی جزا اور سزا ہمیں لینی پڑے گی۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، بل عجبوا ان جاءهم، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مر کر دوبارہ جب مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب دیا جائے گا، یہ بات تو تسلیم کرنے میں نہیں آتی۔ یہ کفار مکہ، قریش مکہ کی یہ بات تھی۔ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہمیں علم ہے۔ اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہیں یقیناً ہمیں علم ہے کچھ زمین میں سے، ما تنقص الارض منہم، جو زمین میں سے تم کم کرتے ہو، وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور یہ بات ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اب ان کا جواب دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرما کر دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہر خطبے میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک صحابیہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے اس سورت کو خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے کہ میں مسجد سے باہر ہونے کے باوجود اتنا کثرت سے اس کو سن سن کر میں نے اس سورت کو یاد کر لیا تھا. اور ہمارے ہاں ہم بھی ان میں شامل ہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہ پہلی دفعہ سورت خطبے میں پڑھ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سورت کو بھی گاہے بگاہے پڑھنا چاہیے جس میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے اور اس کے انکار کا تذکرہ ہے. اس کو مار کر مٹی میں بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کھڑا کرنے کا تذکرہ ہے. اس میں جو ہم دنیا میں جو کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب اور کتاب دینے کا اس میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. بلکہ انہوں نے ان کفار اور مشرکین مکہ نے کفار مکہ نے بل کذبوا بالحق بلکہ انہوں نے اس سچی بات کو قرآن کریم کی دعوت کو محمد کریم علیہ السلام کی رسالت کو آپ کی نبوت کو آپ کی دعوت کو اللہ کے پیغام کو بل کذبوا بالحق اس سچی بات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا لما جاءہم جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سچا پیغام آیا ہے انہوں نے اپنی سرکشی اپنی برادری قوم اور عرب کے سردار انہوں نے سردار سمجھتے ہوئے خود کو بڑی قوم کے لوگ سمجھتے ہوئے قریش سمجھتے ہوئے اس حق کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. فہم فی امر مریج. چنانچہ اللہ رب العزت کہتے ہیں فہم فی امر مریج یہ تو بڑے ہی عجیب معاملے میں الجھے ہوئے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلم ينظروا الى السماء فوقهم. اے کفار اے قریش کے لوگوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو غلط سمجھنے والوں اس کو افسانہ سمجھنے والوں افلم ينظروا الى السماء کیا آپ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا ہے. فرمایا فوقہم کیف بنیناہا. اللہ تعالی نے آسمان کو کتنا بلند بنایا ہے اور اس کتنا اوپر والا بنایا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا اللہ نے اس کی بناوٹ اس کی تخلیق کس انداز سے کی ہے. فرمایا فلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناہا وزیناہا وما لها من فروج. آپ نے کبھی نہیں دیکھا اللہ نے کتنا اس کو خوبصورت بنایا ہے. اس کی خوبصورتی کے مناظر آپ رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اسی آسمان پر اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے اور اسی آسمان پر اللہ تعالیٰ چاند کو طلوع کرتا ہے. کیف بنیناہا وزیناہا. اللہ نے آسمان کو چاند اور سورج کے ساتھ مزین کیا ہے. اللہ اکبر. وما لها من فروج. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کہیں سے کوئی سوراخ نظر آ رہا ہو. اتنی بڑی تخلیق اتنی بڑی نشانی اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اس قوم کو اپنا شاہکار دکھایا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا آسمان اور پھر وہ عیبوں سے پاک ہے اس میں کوئی سوراخ نہیں کمی نہیں کوتاہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سمود بنایا ہے برابر بنایا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. یہ ان انکار کرنے والوں سے قریش مکہ کفار مکہ سے یہ خطاب ہے. فرمایا والارض مددناها. پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے. والقینا فیہا رواسیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کرنے کے لیے زلزلوں سے اور ہچکولوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر پہاڑوں کو پیدا کر دیا ہے. پہاڑوں کی میخیں اور کیلے بنا کر اس زمین کو کھڑا کر دیا ہے. اور فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہی پیدا کر دیا ہے.
نباتات کو، انسان کی ضروریات کو، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہر اس بندے کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے اس کے لیے یہ بصیرت کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری پیدائش کا مقصد کوئی بے معنی نہیں ہے، بلکہ میری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے حضرت انسان تجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اے جنوں کی جماعت تمہیں بھی پیدا کیا ہے تو رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، رب العالمین یہ نہیں چاہتے کہ تم رزق کما کر اپنے رب کو دو، اللہ تم سے یہ نہیں چاہتا کہ رزق کماؤ اور مجھے دو، بلکہ اللہ کی ذات یہ ہے ان اللہ هو الرزاق، انسانوں جو تم دنیا کا رزق کمانے کے لیے اللہ کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہو، اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو، وہی تو در حقیقت رزاق ہے، وہی تو دینے والا ہے، وہ تم سے رزق نہیں مانگتا، تم سے کھانے پینے کی چیزوں کا سوال نہیں